بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بیان کی چوتھی قسم بیان ضرورت. بیان ضرورت بیان کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو ایسے چیز کے ذریعے سے واقع ہوتی ہے کہ جس کو بیان کے لیے وضع نہیں کیا جاتا، یعنی سکوت. یہ ایسا بیان ہے کہ جو خاموشی سے ثابت ہو جاتا ہے، جس کے لیے سبب خاموشی بنتی ہے. خاموشی اس کے لیے بیان بنتا ہے، خاموشی کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ بیان کے لیے کلام کو وضع کیا گیا. اگر کلام کرے گا تو بیان ثابت ہوگا. بان یبین بیاناً، ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا. تو کلام کرے گا تو ظاہر ہوگا. اگر خاموش بیٹھا رہے گا تو ظاہر نہیں ہوگا. لہذا یہ بیان کے لیے کلام کو وضع کیا گیا. لیکن یہ بیان کی ایسی قسم ہے کہ جو سکوت سے حاصل ہو جاتا ہے، نطق سے حاصل نہیں ہوتا. لہذا یہ بیان کی ایسی قسم ہے. اس کی 4 قسمیں ہیں، یا یہ 4 قسموں پر ہے. بیان ضرورت 4 قسموں پر ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ یہ بیان جو مسکوت عنہ ہے یہ منطوق کے حکم میں ہے. یہ بیان جس سکوت سے حاصل ہوتا ہے وہ مسکوت اس منطوق بھی کے حکم میں ہے. جس طرح جس کلام کا نطق کیا گیا اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ مسکوت بھی اسی کی طرح ہے، وہ بیان ضرورت بھی اسی کی طرح ہے، منطوق کی طرح ہے. جو حکم منطوق کا وہی حکم مسکوت عنہ کا بھی ہے، وہی حکم مسکوت عنہ کا بھی ہے. لہذا یہ مسکوت عنہ یہ اس منطوق کے مساوی ہے اور برابر ہے. دونوں کا حکم ایک ہے کیونکہ اسی کے حکم میں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور میت کے وارث ہو جائے ان کے والدین. میت کے والدین اس کے وارث ہوں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو میت کے مال میں سے ثلث ملے گا، پورے مال کا تیسرا حصہ. یہاں جو صدر کلام ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، میت کے والدین اس کے وارث ہو جائیں گے. اس کلام نے والدین کے لیے میراث میں شرکت کو واجب کیا. معلوم ہوا میت کے مال میں سے اس کے والدین وارث ہیں. تو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ سے والدین کے لیے شرکت میراث میں ثابت ہو گئی. پھر ماں کے حصے کی خاص کر دیا، تخصیص کر دی. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اس کے ماں کو 1 ثلث ملے گا. تو باقی مال کدھر جائے گا؟ والد کے حصے سے خاموشی ہو گئی، اس کے حصہ بیان نہیں کیا. لیکن صدر کلام سے شرکت معلوم ہو گئی. وہ شرکت معلوم ہو باپ بھی میراث میں ماں کے ساتھ شریک ہے، اور ماں کے حصے کے ساتھ جب تخصیص کر دی اور ثلث بیان کر دیا تو اور کوئی تو ہے نہیں، تو مال تو وارث ہے نہیں، مال ویسے رہ جائے گا. اور بغیر مصرف کے کوئی مال ہوتا نہیں ہے، اس طرح کے مجہول رہے. وگرنہ اگر کوئی نہ ہوگا تو شے بغیر مصرف کے اور مال بغیر مصرف کے رہ جائے گی. اس لیے جب
ابتدائی اور صدر کلام سے شرکت ثابت ہو گئی اور ماں کے حصے کی تخصیص کر دی گئی، تو یہ ماں کے حصے کی تخصیص صدر کلام کے ساتھ ساتھ یہ باپ کے حصے کے لیے بیان بن گیا، اور یہ بیان کر دیا کہ جو باقی بچ گیا ہے یہ باپ کا ہے، اس لیے کہ اگر باپ کو بھی نہ ملے، کوئی اور وارث ہے بھی نہیں، تو پھر یہ مال بغیر مصرف کے رہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور لا ضیاع فی الاسلام، اسلام میں ضیاع نہیں، اسلام میں مال کا ضیاع نہیں ہے۔ اس لیے اس کا جو باپ کے حصے، یہ ماں کے حصے کی تخصیص ثلث کے ساتھ کرنا، ابتدائی کلام کے ساتھ، صدر کلام کے ساتھ، چونکہ صدر کلام نے شرکت کو ثابت کیا، واجب کیا، اس لیے ماں کے حصے کی تخصیص باپ اور صدر کلام کے ساتھ شرکت کا ثابت کرنا، یہ باپ کے حصے کے لیے بیان بن گیا۔ تو باپ کا حصہ بیان ہوا نہیں، لیکن ماں کے حصے کے ساتھ جب تخصیص کر دی ثلث کی کہ اس کے لیے ثلث ہے، اور ابتدائی صدر کلام سے شرکت بھی ثابت ہو گئی، تو یہ باپ کے حصے کے لیے بیان بن گیا کہ ماں کو ثلث ہے، اور باقی جتنا بچ گیا ہے وہ باپ کے لیے ہوگا۔ وہ کس کے لیے ہوگا؟ باپ کے لیے ہوگا۔ گویا کہ ایسا کہا گیا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي، باقی جتنا رہ گیا اس کے باپ کو ملے گا۔ لہذا یہاں بیان ضرورت کی یہ پہلی قسم، باپ کا حصہ بیان ہوا نہیں ہے، مسکوت عن ہوئے، لیکن یہ مسکوت منطوق کے حکم میں ہے۔ جو حکم منطوق کا ہے، ماں کا حصہ بیان کیا گیا، تو باپ کا حصہ بیان نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ماں کے حصے کی طرح منطوق کے حکم ہے کہ باپ کو حصہ ملے گا۔ یہ پہلی قسم ہو گئی بیان ضرورت کی، کہ خاموشی اس کے لیے بیان بن جائے، خاموشی سے ثابت ہو جائے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جیسے متکلم کے حالت کی دلالت کی وجہ سے بھی یہ بیان ثابت ہوتا ہے، متکلم کے حال دلالت کرے، متکلم کے سامنے کوئی کام ہو اور متکلم اس پر خاموش ہو، یا متکلم کے سامنے کوئی بات ہو یا کوئی کام ہو، وہ اس کو دیکھ کر اس کے تبدیل کرنے پر قادر بھی ہو، پھر بھی تبدیل نہ کرے اور اس پر خاموشی اختیار کرے، جیسے کہ صاحب شرع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے دیکھ لیا، آپ کے سامنے کوئی بات ہوئی، آپ نے سن لی، دیکھنے اور سن لینے کے باوجود آپ اس پر خاموش رہے، آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ خاموشی آپ کی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بات جائز ہے، وہ قول جائز ہے، وہ کام جائز ہے، جو آپ کے سامنے ہو گیا یا آپ نے سن لیا، وہ کام جائز ہے، معروف ہے، منکر نہیں ہے، معروف ہے، منکر۔ اگر وہ معروف نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، منکر اور ناجائز ہوتا، تو آپ ضرور ان پر نکیر کرتے، آپ ضرور ان پر نکیر کرتے، یعنی ان کو ناپسند کر کے ان سے روکتے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے بہت سارے معاملات صحابہ کرام کرتے تھے، بہت ساری باتیں آپ سن لیتے تھے، آپ اس پر خاموشی اختیار کرتے۔ صحابہ کے بہت سارے معاملات آپ نے سنے، آپ نے دیکھے، مزاربت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، شرکتیں ہوتی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، آپ سے بہت سارے معاملات آپ نے دیکھے اور سنے، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو یہ صحابہ کے اور لوگوں کے وہ معاملات اور یہ وہ اقوال وہ منکر میں داخل نہیں، معروف میں داخل ہے، یعنی جائز ہے۔ اس لیے آپ خاموش ہو گئے، تبدیل کرنے سے آپ خاموش ہو گئے، آپ نے تبدیل نہیں کی۔ اگر وہ منکر ہوتے تو ضرور آپ نکیر کرتے، ضرور آپ کیا کرتے؟ نکیر کرتے، اس لیے کہ آپ کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ کوئی منکر کام ہو رہا ہو نبی اس پر خاموش ہو، نبی کے شان کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی شان اللہ نے بیان کی ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو اگر یہ معروف نہ ہوتا، منکر ہوتا، تو پھر آپ اس پر ضرور نکیر کرتے، لیکن کسی کام کو دیکھ کر یا سن کر اس کو تبدیل کر دینے سے خاموش رہ جانا، آپ کی یہ خاموشی یہ اس کام کے یا اس قول کے جائز ہونے کا بیان بن گیا،
اس کام کے جائز ہونے کا بیان بن گیا۔ اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام ہے وہ حق ہے اور جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہی کے حکم میں صحابہ کا بھی خاموش ہونا ہے۔ یہاں انہوں نے عنوان تبدیل کر دیا مصنف نے، اور یہ کہا کہ جب بیان کی حاجت ہو، بیان کے حاجت کے مقام میں بیان سے خاموش ہونا یہ بھی بیان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بیان ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کام کے سے خاموش ہو جائے، حالانکہ بیان کی ضرورت بھی تھی اور حاجت بھی تھی، پھر بھی خاموش ہو گئے، تو یہ صحابہ کرام کا مقام حاجت الی البیان میں، بیان کے حاجت کے وقت میں بھی خاموش ہو جانا، یہ بیان ہے، یہ سکوت، خاموش ہونا، یہ بیان بن جائے گا اس کام کے جواز کا، اس کام کے جواز کے لیے بیان بن جائے گا۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے سامنے جیسے کہ کہتے ہیں کہ ولد مغرور کے بدنی منفعات کی قیمت لگانے میں صحابہ کرام خاموش ہو گئے، ولد المغرور کے بدنی منفعات کی قیمت لگانے میں صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ ایک باندی تھی کہ جو بھاگ گئی مولا سے، اور بنو عذرہ کے ایک آدمی سے اس کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک باندی مولا سے بھاگ گئی اور چلی گئی دور، اور بنو عذرہ کے ایک بندے کے پاس آ کر کہا کہ میں ایک آزاد عورت ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کی، کچھ عرصہ گزرا، 2 3 4 5 بچے پیدا ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا مولا آ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں، اور مولا نے کہا دیکھ لیا، تو انہوں نے دعویٰ کیا اس کے کہ تو میری باندی ہے، لہذا انہوں نے مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ میری باندی ہے، بھاگ کے آئی ہے، اور اس آدمی نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مولا کے حق میں باندی کا فیصلہ کیا کہ باندی، شوہر کو کہا کہ یہ اس کی باندی ہے، اس کو واپس کر دو، اور جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ولد المغرور آزاد ہوتے ہیں، وہ بچے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باپ کے خلاف فیصلہ دیا اور باپ کو کہا کہ اپنے بچوں کا فدیہ ادا کرو تاکہ آپ کے بچے آزاد ہو۔ تو باپ پر بچوں کے حق میں فدیے کو واجب کیا، اور مولا کے لیے باندی کے لوٹانے کا حکم دیا کہ اس کو باندی واپس کی جائے۔ لیکن یہ جو 4 5 6 سال وہ باندی سے منفعت اٹھاتا رہا، شوہر بدنی خدمت جمع کرتا رہا، اس سے گھر کی خدمت لیتا رہا، اور وہ جو بچے پیدا ہوئے اور بچوں سے خدمت لیتا رہا باپ، چھوٹے بچے بھی تھے بڑے بچے بھی تھے، ان سے جو وہ خدمت لیتا رہا، ان سے مزدوری کراتا رہا، گھر کی خدمت لیتا رہا، اس خدمت کی منفعت قیمت لگانے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس کی باندی استعمال کی ہے، باندی واپس کرو، باندی اس کی ہے، اور جتنے بچے ہوئے ہیں باپ کو کہا کہ اس کا فدیہ دے دو تاکہ یہ آزاد ہو، اس لیے کہ ولد المغرور آزاد ہوتا ہے۔ وہ جو 1 3 4 5 سال تک استعمال ہوتے رہے، بچوں سے منفعت لیتا رہا، باپ بیوی سے اپنے باندی سے منفعت اٹھاتا رہا، تو اس کے بارے میں خاموش ہو گئے، اس کی کوئی قیمت واجب نہیں کی۔ صحابہ کی موجودگی میں فیصلہ کیا اور صحابہ بھی اس پر خاموش رہے۔ اب یہ موضع حاجت الی البیان ہے، یہ جگہ ایسی ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی حکم ہوتا، یہ حکم ناجائز ہوتا اور بدنی منفعت کی قیمت واجب ہوتی، تو یہ تو بیان کے حاجت کا وقت تھا، یہ تو بیان کی ضرورت کا وقت تھا کہ اس وقت بھی صحابہ کرام بولتے، لیکن صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہونے کے باوجود صحابہ کرام اس پر خاموش ہو گئے، اور بدنی منفعت کی قیمت کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ معلوم ہوا بدنی منفعت کی قیمت واجب نہیں ہے، بدنی منفعت کی قیمت واجب نہیں ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں منافع قابل ضمان نہیں ہے، منافع قابل ضمان نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ بیوی سے جو منفعت لیتا رہا اور بچوں سے جو منفعت فائدہ اس نے اٹھایا، منفعت لی، وہ منافع ہے، اور منافع اعراض ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ لا تبقى زمانین، دو زمانے تک باقی نہیں رہ سکتے، تو قیمت کس چیز کی دو گے؟ قیمت تو اس شے کی ہوتی ہے جو محرز ہو، محفوظ ہو، موجود ہو، تو آدمی اس کی قیمت لگائے۔ یہ تو منفعت تھی جو حاصل ہوتے وقت وجود میں آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد فنا ہو گئی، اس کے بعد کیا ہو گئی؟ فنا ہو گئی۔ لہذا منافع تو وجود میں آتے ہی فنا ہو گئی، وہ تو محرز نہیں، محفوظ نہیں، تو متقوم بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں منافع قابل ضمان نہیں ہے، منافع کا تاوان واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ تاوان اس شے کا واجب، ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز غصب کر لے تو ہم دیکھا جائے گا وہ مثلی ہے یا قیمی ہے۔ اگر وہ ذوات الامثال میں سے ہے تو اس کا مثل واجب، اور اگر وہ ذوات القیم میں سے ہے تو اس کی قیمت واجب ہے، اس کی قیمت واجب ہے۔ لیکن یہ وہ ہوگی کہ جس کی کوئی جو ذوات القیم یا ذوات الامثال میں سے شے ہو، محرز ہو، محفوظ ہو، منافع کے منافع مثل نہیں ہے، اس منافع کے مثل منافع کو بھی واجب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک منفعت دوسرے منفعت کا مثل نہیں بن سکتا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے مولا کی باندی کو استعمال کیا، اب یہ شوہر بھی اپنی باندی دے دے مولا کو، باندی کے مولا کو دے دے، وہ بھی 5 سال 6 سال تک استعمال کرے۔ اب وہ کیسے استعمال کرے گا؟ دونوں کے استعمال میں فرق ہے، دونوں کے استعمال میں۔ یا وہ وہاں چھوڑ دے تاکہ ان سے بچے پیدا ہو اور وہ بچوں سے نفع اٹھائے؟ نہیں، ہر ایک کے نفع لینے میں اور نفع دینے میں فرق ہے، نفع لینے اور دینے میں فرق ہے۔ جب نفع لینے اور دینے میں فرق ہے، شادی شدہ ہنس رہا ہے، نفع لینے اور دینے میں فرق ہے، اس لیے منافع کا مثل نہیں۔ مال بھی اس منفعت کے بدلے میں واجب نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مال میں اور منفعت میں کوئی مناسبت اور جوڑ نہیں ہے، یہ اعراض ہے، وجود میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، اور مال جواہر ہے، اعیان ہے، اور اعیان اور اعراض میں کوئی جوڑ و مناسبت نہیں ہے، اس لیے مال کو بھی واجب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں منافع قابل ضمان نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام کی موجودگی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا باندی کی منفعت اور بچوں کے منفعت سے خاموش رہنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ منافع قابل ضمان اور تاوان۔ اگر یہاں پر اس کے خلاف کوئی حکم ہوتا تو صحابہ کرام ضرور بولتے۔ صحابہ کرام کا خاموش ہونا یہ منافع کے قابل ضمان نہ ہونے کا بیان ہے کہ اس کے تاوان واجب نہیں۔ صحابہ کرام کا خاموش ہونا کسی مسئلے میں جہاں حاجت الی البیان ہو، وہ جگہ ایسی ہو کہ بیان کی حاجت ہو اور پھر بھی خاموش ہو، تو وہ بیان بن جائے گا، لیکن بشرطن، اس شرط پر کہ صحابہ بھی بیان کرنے پر قادر ہوں، قدرت رکھ کے۔ اگر قدرت نہ رکھے تو ظاہر بات ہے پھر بیان کے وقت میں خاموش رہنا بیان نہیں بنے گا، اس لیے بشرط القدرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بڑے فسادات ہوئے، صحابہ کرام مجلس میں موجود تھے لیکن قدرت نہیں رکھ سکتے تھے، خاموش رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف کے جمعے کے بیان میں، جمعے کا بیان تھا، حجاج بیان کر رہا تھا اور بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کا ٹائم نکل گیا، عصر کا ٹائم داخل ہو رہا تھا، لیکن کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت یہ ٹائم تو جمعے کا ظہر کا نکل رہا ہے، عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، یہ جمعے پڑھیں گے کب؟ اور وہ جناب والا بڑے شدت غضب میں تھا، تم کوفی ایسے ہو، تم کوفی ایسے ہو، تو وہ اپنے غصہ میں تھا اور یہ حضرات صحابہ کرام بھی اس میں تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر بیٹھے بیٹھے اشارے سے جمعے کی نماز، ظہر کی نماز کی نیت کر لی اور نماز پڑھ لی، لیکن کسی کے کہنے کی ضرورت۔ اب یہاں صحابہ کا خاموش ہونے کی دلیل نہیں ہے، بیان نہیں بنے گا کہ جمعہ جو ہے نا وہ عصر تک مؤخر کرنا جائز ہے،
اس لیے بشرط القدرت کہ صحابہ وہاں پر بیان کے حاجت بھی ہو اور وہاں قدرت بھی ہو. دوسرا کرنے والا مسلمان ہو کرنے والا مسلمان ہو اور اس پر خاموش ہو. اگر کرنے والا فاعل مسلمان نہیں، کافر ہے، شراب پی رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر یا صحابہ کرام ان کو دیکھ کر خاموش ہو، تو یہ شراب کے پینے کی اباحت نہیں ہوگی. یا خنزیر کھا رہے ہوں تو آپ ان کی خاموشی خنزیر کھانے پر یا خنزیر کے حلال ہونے یا مباح ہونے کی دلیل نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہاں کرنے والا مسلمان نہیں، یہ کافر ہے. تو کرنے والا مسلمان ہو اور قدرت کی تبدیل کرنے کی، بیان کرنے کی قدرت بھی ہو، پھر صحابہ کرام خاموش ہو، تو اس صورت میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو تو یہ دلیل اور بیان بن جائے گا، یہ خاموشی بیان بن جائے گی. اور یہ دوسری قسم سمجھ میں آ گئی. تیسری قسم یہ ہے کہ جو لوگوں سے دھوکہ دور کرنے کے ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو. بیان ضرورت کی تیسری قسم وہ قسم ہے کہ جو لوگوں سے دھوکہ دور کرنے کی وجہ سے ضرورتاً ثابت ہو. جیسے کہ شفیع کا خاموش ہونا. اگر شفیع کو اطلاع علم ہو گیا کہ میرے گھر کے قریب گھر بک گیا ہے، یا میرے پلاٹ کے قریب پلاٹ فروخت ہو گیا، یا میرے زمین کے قریب زمین فروخت ہو گئی ہے، شفیع کو علم ہو گیا اور پھر بھی شفیع خاموش ہو، تو شفیع کی یہ خاموشی اس کے حق شفع کے ساقط ہونے کے لیے بیان بن جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ شفیع شفع نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ اگر شفیع کی خاموشی کے باوجود بھی یہ حق شفع چھوڑنے کا یہ بیان نہ بنے تو اس سے بائع کو بھی ضرر لاحق ہوگا اور اس سے مشتری کو بھی ضرر لاحق ہوتا ہے. مشتری اگر وہ زمین، وہ پلاٹ یا وہ گھر خرید لے لیکن وہ اس میں تصرف کر نہیں سکتا شفیع کے ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر وہ کہے کہ میں تصرف کروں گا، گھر بنانا شروع کر دوں، کمرے اس کے اوپر بنانا شروع کر دوں،